پوری کائنات پر اگر غور کریں گی تو کائنات کی تقریباً ہر چیز تذکیر و نصیحت کی محتاج ہے، البتہ سب کی تذکیر الگ الگ۔ گرمی کے زمانے میں سردی ختم ہونے کے بعد کمبلوں کو تہ کر کے باکس میں بند کر دیا جاتا ہے، اور جب سردی شروع ہوتی ہے تو کمبل پھر باکس سے نکلتا ہے، اور نکل کے فوراً نہیں لوگ اوڑھ لیتے ہیں، بلکہ اس کو کھول کر کے، پھیلا کر کے، سکھا کر کے، ہوا لگا کر کے اس کے بعد استعمال کرتے ہیں۔ ایک زمانے سے جو کمبل بند تھا تو اس کی فعالیت بڑھانے کے لیے اور اس کو مفید بنانے کے لیے اس کو پھیلانا، سکھانا، یہی اس کی تذکیر ہے۔ دیہاتوں میں کوٹھیوں میں چاول رکھا جاتا ہے، دھان رکھا جاتا ہے، گندم رکھا جاتا ہے۔ 2 مہینہ 3 مہینہ جب ہو جاتا ہے تو پھر عورتیں اس کو نکالتی ہیں، چھت پر لے جاتی ہیں، سکھاتی ہیں کہ کہیں کیڑا نہ لگ جائے۔ اس کا چھت پہ لے جانا اور اس کا سکھانا در حقیقت دانے کو صحت فراہم کرنا ہے، اور یہی اس کی تذکیر ہے۔ لیکن اگر اسی طرح سے برسہ برس اگر دانے کو چھوڑ دیجیے گا تو سونے کے ڈبہ میں بھی آپ بند کر کے رکھیں گے تو بھی دانہ خراب ہو جائے گا۔ تقریباً یہی حال انسانوں کا بھی، انسانوں میں خواہ مرد ہو یا عورت، اگر ان دونوں کے درمیان واعظ و نصیحت کا سلسلہ بند کر دیا گیا اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا گیا تو ایک نہ ایک دن روح بیمار ہو جائے گی اور روحانیت ان کی بہت کمزور ہو جائے گی، اور ان کے وجود مسعود سے بجائے صلاح اور فلاح کے فساد اور بگاڑ پھیلے گا، یہاں تک کہ وہ انسان خود بگڑ جائے گا اور اس کے ذریعے سے سماج، معاشرہ اور گھر سب بگڑے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ چونکہ خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، وہ بندے اور بندیوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ ان کی ضرورتوں سے، ان کے نیچروں سے اور ان کے احوال سے خوب واقف ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ نصیحت کریں لوگوں کو، نصیحت لوگوں کو نفع پہنچا کر رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر اس کام کو کر کے بتایا۔ آج یہ طریقہ بہت حد تک بند ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ میں سال میں جب بھی سفر کرتا ہوں ابھی جوارہ کا، اب تو دوسرے شہروں میں بھی جاتا ہوں، میری عمر بھی ہوئی تو اب مجھے کچھ کہنے میں، لوگوں سے رابطے بھی ہوئے، تعلقات بھی ہوئے، لوگ اب جان بھی گئے ہیں، تو اب کہنے میں مجھے دشواری نہیں ہوتی ہے کہ خواتین کو جمع کریں، چاہے ایک عورت ہو کہ 2 عورت ہو کہ چند عورتیں ہوں، اور ان کے درمیان ہم کچھ کہتے ہیں اور اس نیت سے کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ نبی کے طریقے اور اللہ کے حکم کو ماننے میں یقیناً برکتیں ہوں گی اور اس کا فائدہ ہوگا۔ بس اسی تمہید کے ساتھ بہنوں، اسی پس منظر میں میری حاضری ہوئی، اور یہاں جو بطور خاص حاضری ہوئی ہے اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہے کہ قاری شہاب الدین صاحب حافظہ اللہ، جن کی اہلیہ بہت پہلے امید سے تھی، 9 مہینے تک انہوں نے بہت کچھ صحبتیں اٹھائی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی جان بخشی اور پھر بیٹی کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ لیکن ظاہر ہے کہ مولانا کی اہلیہ ہو یا مولانا کی بیٹی ہو یا خود مولانا ہو، یہ اپنی پراپرٹی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی پراپرٹی ہے، ہمارے اور آپ کے پاس امانت۔ اللہ نے جس کو جب تک رکھا ہے وہ رہیں گے، اور جب مالک میرا واپس لینا چاہے گا لے لے گا، اس لیے کہ وہ مالک، مالک جب واپس لیتا ہے تو اس کے خلاف کوئی آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی پیاری نعمت آپ کو دیا، پھر اللہ کا یہی فیصلہ تھا کہ یہ بچی قاری شہاب الدین صاحب کی گود میں نہیں، ان کی اہلیہ کی گود میں نہیں، بلکہ ان کو مجھے اپنے پاس بلانا، اور اس لیے بلانا ہے کہ جب قاری صاحب خود ان کی اہلیہ جب میرے پاس آئیں گی تو ہم اس بیٹی کو جنت میں دکھلائیں گے، اور اس بیٹی کو ان دونوں کے جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ میں قاری صاحب کی اہلیہ سے بطور خاص دیر ہی سے صحیح اور میں تعزیت کرتا ہوں
اور ان کی خدمت میں تسلی اور تعزیت کا پیغام پیش کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں خود زندہ ہوں، موجود ہوں آپ کے سامنے۔ پے در پے میرے اچھے خاصے تندرست توانا 4 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب میں 4 بیٹے کو ایک لائن سے بچوں کی نالیحال کے قبرستان میں دفن کیا۔ اب میں نے خود ہی نماز جنازہ پڑھا۔ جب میں نے یہ بات حکیم ظہیر صاحب سے پڑھیار میں فجر کی نماز کے بعد کچھ دن پہلے نقل کیا کہ حضرت ان حالات سے گزر کر کے میں یہاں پہنچا ہوں، لوگوں کو کیا معلوم کہ میں خود کتنا اور کہاں کہاں غم کا مارا ہوا۔ تو جب حکیم صاحب کو میں نے یہ سنایا کہ 4 لڑکے اللہ نے دیے اور 4 لڑکے یکے بعد دیگر چند گھنٹے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ایک لڑکا میرے پاس ہے، دعا کیجیے کہ اللہ اس کو نیک بنائے اور صالح بنائے اور انیک بچوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنی مرضیات کا کام لے لے اور اسی پر اس کو چلائے۔ تو حکیم صاحب نے مجھ سے کہا کہ مولانا انوار اللہ صاحب، میں آپ کو اچھا آدمی سمجھتا تھا لیکن میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ اتنے بڑے آدمی۔ ان کے جملے نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہ یہ اللہ کا بندہ کیا بول رہے ہیں کہ میری اولادیں چلی گئی ہیں اور میں بڑا آدمی ہوں۔ کہا کہ یقیناً آپ اللہ کی نظر میں بڑے آدمی ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صدمہ دیے ہیں، حالات دیے ہیں، اور یہی بچے آخرت میں آپ کی کامیابی کے ذریعے بنے۔ بعض مائیں ایسی بھی ہوں گی حشر کے میدان میں جو رش کریں گی کہ کاش کہ میری بھی کوئی چھوٹی اولاد ہوتی جو بچپن میں دنیا سے چلی جاتی، اور آج ان ماؤں کی طرح میری بھی قسمت چمکتی جن کی چھوٹی اولادیں بچپن میں دنیا سے آ گئی۔ تو ان کی جدائی کا یقیناً آپ کو غم ہوا، قاری صاحب کو بہت غم ہوا۔ ماں نسیم صاحب نے بھی سارے حالات ان کو بتائے، قاری صاحب بھی بتاتے رہے، نیک محمد بھائی اور دیگر ساتھیوں نے بھی آپ کی بیماری، آپ کی ہاسپٹل کا نظام اور دشواریوں اور پریشانیوں کا ذکر کیا، لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، اسی میں ہمارے اور آپ کی بھلائی ہے۔ تو میں اس موقع پر خود حاضر ہوں۔ قاری صاحب سے تو پہلے ملاقات ہو چکی ہے، ان سے تو تعزیت تسلی کر چکا ہوں، لیکن در حقیقت صدمہ تو آپ کو پہنچا ہے، کیونکہ 9 مہینہ آپ نے سنبھالا ہے، اس کی ولادت کے لیے آپ نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، آپ کا بہت کچھ ارمان رہا ہوگا۔ عورتوں کو ولادت میں بہت ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن جب گود میں اپنے چاند جیسی اولاد کو دیکھ لیتی ہے تو اس کا سارا غم، سارا دکھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو صدمہ تو در حقیقت ماں کو ہوتا ہے۔ میں اللہ کے لیے آپ کو واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ آپ صبر کے ساتھ ہیں اور آئندہ بھی صبر کے ساتھ رہیے۔ البتہ اس بات پر یقین رکھیے کہ جو اولاد بچپن میں رخصت ہو گئی ہے وہ بڑے انعام کے ساتھ آپ کو واپس کی جائے گی، بلکہ وہی اولاد آپ کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کی جنت میں لے جائے گی۔ تو یہ ایک بڑا مقام آپ کو انشاءاللہ ملے گا۔ دوسری بات بہنوں یہ عرض کرنی ہے، میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں کہ اللہ کی نعمتوں پر آپ ہم سب شکر ادا کریں، مرد بھی شکر ادا کرے اور عورتیں بھی شکر ادا کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، عورتوں کا ایکس رے کیا ہے، اور ایکس رے رپورٹ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی ہے کہ عورتیں عام طور پر ناشکری کی وجہ سے جہنم میں ہوں گی۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ ناشکری کا مرض مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ ہوگا، اور کچھ ایسا اندازہ بھی ہوتا ہے کہ ان کے یہاں ناشکری ہے۔ مرد اور شوہر نامدار چاہے پوری زندگی اس کی جتنی بھی خدمت کر دے، جتنی بھی خدمت کر دے، جتنا پیار دے دے، جتنا دلار کر دے، اور جتنے اس کو گلے لگا کے رکھے، لیکن اگر تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے گی تو فوراً عورتیں کہہ دیتی ہے کہ ہم نے آپ سے کیا جانا، آپ نے کیا کام کیا، چھوٹے سے مکان میں رکھا، نہ یہ جانا نہ وہ جانا، نہ فلاں نہ ٹھکانا۔ اپنے اپنے انداز میں عورتیں اپنے شوہر کو کوستی رہتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اس سے ڈریے، اس سے ڈریے، اس لیے ڈریے کہ ناشکری کی سزا سب سے بڑی یہ ہے کہ اللہ نعمت چھین لیتا ہے، اللہ نعمت چھین لیتا ہے۔ تو نعمت کے چھیننے کا ڈر ہونا چاہیے، اور یہ ناشکری کی وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ شوہر اور بیوی اگر محبت کے ساتھ گھر میں زندگی گزاریں گے، الفت کے ساتھ گزاریں گے، اور ایک دوسرے کی قدر کریں گے، تو اس کا 2 فائدہ دنیا میں بہنوں ملے گا۔ نمبر 1، شوہر کی نعمت آپ کے ہاں دیر تک رہے گی، اور روزی کی برکت آپ کے ہاں دیر تک رہے گی۔ میں 10 آدمی کا نام اس وقت گنا سکتا ہوں
اور خاص طور پر ان عورتوں کا نام گنا سکتا ہوں جس نے اپنے شوہر کی ناقدری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے جوانی میں شوہر کو چھین لیا۔ اب میں نے اس سے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ ہم عورتوں کے ہاتھ میں جو چوڑیاں چمکتی ہے، شادی شدہ خواتین کے ہاتھوں میں جو چوڑیاں چمکتی ہے، آپ تو کہتی ہیں کہ یہ چوڑیاں چمکتی ہے، بہت اچھی چوڑی ہے، جے پور کی چوڑی ہے، یہ بنارس کی چوڑی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کی چوڑیاں، عجیب عجیب انداز کی چوڑیاں۔ یہ چوڑیاں جو آپ کی کلائی میں چمکتی ہے، خدا کے واسطے یہ چوڑیاں نہیں چمکتی ہے، بلکہ اس کلائی میں آپ کا شوہر نامدار چمکتا ہے۔ اس لیے کہ شوہر اگر نہیں ہوگا تو سب سے پہلے جس پر بلڈوزر چلتا ہے وہ چوڑی پر چلتا ہے۔ پہلے چوڑی ہاتھ کی توڑ دی جاتی ہے، اس کے بعد اس کو کچھ کیا جاتا ہے۔ اس لیے شوہر کے ساتھ محبت سے اگر زندگی گزاریے گا، اللہ شوہر کی زندگی میں برکت دے گا۔ وہ عورت بڑی ناقدری ہے اور بڑی کم نصیب ہے جس نے شوہر کو پایا، اس کی جوانی کو پایا، اس کی صحت کو پایا، اس کی تندرستی کو پایا، اور اس نے اپنے شوہر کی قدر نہیں کیا۔ ناقدری کے نتیجے میں اللہ نعمت اٹھا لیتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ محبت کا یہ ہوگا کہ جب آپ محبت سے رہیں گے تو آپ کے شوہر نامدار کی روزی میں برکت ہوگی، صحت و تندرستی میں برکت ہوگی، اور کم بھی کمائیں گے نا تو آسودہ ہو کر کھائیں گے۔ لیکن جب اختلاف کے ساتھ گھر میں رہیے گا، بے چینیوں کے ساتھ رہیے گا، بد دعاؤں کے ساتھ رہیے گا، تو یقین جان لیجیے چاہے شوہر کتنا بھی کمائے، آپ کو اس روزی سے آسودگی نہیں ہوگی، آپ کو اس روزی سے بہت زیادہ لطف نہیں آئے گا۔ لیکن محبت کے ساتھ رہیں گے تو شوہر کی زندگی میں بھی برکت ہوگی اور ان کی روزی میں بھی برکت ہوگی۔ بہنوں، میں بہت محبت سے ایک مسافر بے نوا کی حیثیت سے، اور اگر میرے بس میں ہوتا تو میں دل و جان نکال کر کے آپ کی ہتھیلی پر رکھ دیتا اور میں یہ کہتا کہ میری اس بات کو اللہ کے لیے مان لیجیے، انکار مت کیجیے، کوشش کیجیے کہ میں مان پاؤں۔ تیسری بنیادی چیز بہنوں ہے بدگمانی۔ بدگمانی شوہر کو بھی نہیں کرنا چاہیے، شوہر کو بھی اپنی بیوی پر بہت اعتماد کرنا چاہیے، بہت بھروسہ کرنا چاہیے، اور شوہر کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وہ بیٹی ہے، یہ وہ خاتون ہے جس نے میری خاطر اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اپنی بہنوں کو چھوڑ دیا، اپنی سکی سہیلیوں کو چھوڑ دیا ہے، اپنے اڑوس پڑوس اور تمام اعزاء اور رشتہ داروں کو چھوڑ دیا ہے، اور دو آنکھ کو دیکھ کر، ایک دل کو دیکھ کر، اور وہ گھر سے نکل گئی ہے، اور اس عہد کے ساتھ آئی ہے کہ اب میرا مرنا جینا آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو جس بیوی نے شوہر پر اتنا اعتماد کیا ہے، اس شوہر کو بھی چاہیے بیوی پر پورا بھروسہ کرے، بیوی پر اعتماد کرے، اس کی قدر کرے، اس کو عزت دے، اس کو سہولت پہنچائے۔ عورت تو سجنے کی چیز ہے، عورت تو سجانے کی چیز ہے، عورت تو عزت کی چیز ہے، عورت تو محبت کی چیز ہے، عورت تو گلاب کی پنکھڑی ہے، عورت تو لالٹین کے شیشے سے بھی زیادہ نازک ہے، اور انڈے کے سیپ سے بھی زیادہ نازک ہے۔ ان کی نزاکت، ان کی لطافت کو شوہر محسوس نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس کا کون ہے زمین پر؟ اگر پوری دنیا میں اس کا ایک خالق و مالک ہے تو دوسرا اگر کوئی ناخدا ہے تو اس کا شوہر نامدار، اس کے علاوہ کون ہے؟ اس لیے شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی پر پورا اعتماد کرے، وثوق رکھے، بھروسہ رکھے، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ تھوڑی تھوڑی سی باتوں پہ، معمولی معمولی باتوں پہ اپنے شوہر سے کبھی بدگمان نہ رہے۔ بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے، اگر آپ اچھا گمان رکھیں گے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر بدگمانی قائم کریں گے تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی، اور اگر بلا دلیل بدگمانی قائم کریں گے تو یہ تہمت بھی ہو سکتا ہے، یہ الزام بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تجاوز کر کے گناہوں کا بھنڈار بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنے شوہر پر بھروسہ اور اعتماد کرنا چاہیے۔ جو لوگ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ سب نے ایک عہد کیا ہے کہ ہم کو زندگی گزارنا ہے، ایک ایگریمنٹ کیا ہے اور ایک معاہدہ کیا ہے کہ اچھی زندگی گزارنا ہے، سچی زندگی گزارنا ہے، تو بہنوں اسی کے ساتھ گزاریے۔ میرا چونکہ آپ سے، آپ کے شوہر سے تعلق ہے، رشتہ ہے، اور یہ رشتہ میرا دین کی بنیاد پر ہے، ایمان کی بنیاد پر ہے، اس لیے ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ قاری افتخار صاحب کو یا ہمارے یہاں جتنے علماء بیٹھے ہیں ان کا گھر آپس میں ٹوٹنے پائے۔
مجھے کہیں سے یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کا گھر ٹوٹ رہا ہے، میں ایک پیغام دیتا ہوں ملک بھر میں، وہی پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ حالات تقریباً ایسے ہی ہے، آسمان کہاں نہیں ہے، ہوا کہاں نہیں ہے، گرمی کہاں نہیں ہے، سردی کہاں نہیں ہے۔ تو جب دنیا کے حالات اب ایسے ہو گئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی کے ساتھ خرابیاں ہر جگہ، تو اسی تناظر میں، اسی کے پیش نظر میں یہ پیغام آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے شیشے کا گلاس ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، سونے کا کنگن ٹوٹ جائے تو ٹوٹ جائے، لیکن میاں بیوی کا آپسی دل نہ ٹوٹے، ایک دوسرے کا خیال رکھیے، ایک دوسرے کی قدر کیجیے۔ میں ایسا نہیں ہے کہ صرف آپ کو بولتا ہوں، جب شوہروں کی مجلس ہوتی ہے، اب مردوں کی مجلس ہوتی ہے، تو میں بلا فیس کے آپ کا وکیل بن جاتا ہوں، آپ کا ترجمان بن جاتا ہوں، اور آپ کی ایسی وکالت کرتا ہوں کہ شاید اگر حساس دل ہو تو شاید نماز کے علاوہ دوسرا قبلہ اگر شوہر کا کوئی ہو سکتا ہے تو صرف بیوی۔ نماز کے لیے تو آپ کی طرف پھر کے نماز پڑھیں گے تو نماز تو نہیں ہوگی، لیکن محبتوں کے لیے اور زندگی کی توانائیوں کے لیے اور راحت و رافت کے لیے اگر میری زندگی میں کوئی قبلہ ہے تو بیوی کے سوا کوئی قبلہ نہیں ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اگر معلوم ہو جائے کہ میں دنیا میں صرف 4 دن زندہ رہوں اور اگر بیوی میرے پاس نہ ہو تو میں نہیں رہ سکتا ہوں بغیر بیوی کے، مجھے 4 دن کے لیے صحیح لیکن نکاح میں کر کے رہوں۔ یعنی اس قدر بیوی کو انہوں نے اپنی زندگی کا ساتھی بنا رکھا تھا اور زندگی کا پارٹنر بنا رکھا تھا۔ اس لیے بہنوں، میری یہ گزارشات جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے عرض کی ہے کہ دونوں آدمی زوجین ایک دوسرے کے حق کا لحاظ کریں، محبتوں کے ساتھ رہیں، بدگمانیاں قائم نہ کریں، الفت و محبت سے رہیں، ناشکری کا ماحول نہ بنائیں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہزاروں کروڑوں آدمی سے زیادہ آپ کو یہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ آج بھی ہندوستان میں ہزاروں عورتیں ایسی ہیں جن کو آپ جیسا کپڑا نصیب نہیں ہے، آپ جیسی خوراک نصیب نہیں ہے، آپ جیسی صحت نصیب نہیں ہے، آپ جیسی بجلی کی سہولت اور پنکھے کی سہولت نصیب نہیں ہے۔ جتنا آپ فرائی کا آئٹم کھا لیا ہے، اتنی بہنیں ابھی ہندوستان میں ایسی ہیں جنہوں نے دیکھا تک نہیں۔ تو ذرا اس پر نگاہ ڈالیے کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں دی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی سنو، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ ذرا سوچیے تو صحیح کہ اللہ کیسی کیسی نعمتوں سے آپ کو سرفراز فرمایا۔ لہذا نعمتوں کی ناقدری نہ کیجیے، خدا کے واسطے کبھی مت اف تک مت۔ شوہر کی قدر کیجیے، عزت کیجیے۔ اللہ نے اپنی رضا کو شوہر کی رضا میں چھپا دیا، شوہر کی رضا میں چھپا دیا۔ اس لیے خوب خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں میں اثر ڈال دے اور ہمارے اس گھر میں، جس کو میں اپنا گھر کہہ رہا ہوں، کہ جہاں مولانا کی اہلیہ ہیں اور قاری صاحب رہتے ہیں، ان کے بچے رہتے ہیں، میں اس کو اپنا گھر کہتا ہوں۔ اللہ ایسے اپنے گھر میں الفت ڈال دے، محبت ڈال دے، اور شیطان کے شر اور نفس کے وساوس سے اللہ تعالیٰ اہل خانہ کی پوری حفاظت فرمائے۔ جو بچہ بچی دنیا سے رخصت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وسیلہ آخرت نجات کا ذریعہ بنائے، کامیابی کا ذریعہ بنائے، روزی روزگار میں برکت عطا فرمائے۔ قاری شہاب الدین صاحب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے، روزی میں برکت